بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں اور ہم اپنی نانی کے گھر چھٹیوں کے آخری مہینے میں چھٹیاں گزارنے جاتے تھے۔ میری عمر تب کوئی 16 سال کی ہوگی اور میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں، میری چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی اپنی ماما کے ساتھ نانی کے گاؤں آئے تھے۔ یہ منڈی بہاؤدین میں واقع ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں ہر قسم کی فصلیں ہوتی ہیں۔ ماما ہمیں چھوڑ کے اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور ہم ادھر رہ گئے تھے جہاں ہمیں ایک مہینہ مزے سے گزارنا تھا۔ مزید کسی طوالت سے بچنے کے لیے سٹوری کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کہانی میرے ماموں لوگوں سے ہم نے سنی تھی اور یہ واقع بھی انہی کے ساتھ پیش آئی تھی۔ تب وہ جوان تھے اور ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ چھت پر سونے کے لیے لیٹے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا لیکن ابھی تک نیند آنکھوں میں نہیں آئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جسے دیکھ کر میرا دل ایک دم ڈر گیا، زور سے دھڑکنے لگا اور پسینہ چھوٹنے لگا۔ وہ کوئی 50 فٹ سے اونچے قد کی کوئی کالے رنگ کی چیز تھی جو کہ ہماری چھت سے آگے والی گلی میں بھاگی جا رہی تھی اور بھاگتی ہوئی گاؤں سے دور چلی گئی۔ اس کے جسم پر بے شمار بال تھے، اس کو بس پیچھوں سے دیکھا جاتا تھا، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی بھی گلی سے دوڑتا ہوا گزرا، لیکن اس کو جب وہاں کچھ نہ ملا تو اس نے واپس دوڑ لگا دی۔ میرے لیے یہ چیز بہت حیران کن تھی کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ میں شروع سے ہی تجسس پسند تھا اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے کچھ دیر میں جو دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب دل میں اس چیز کے بارے میں جاننے کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں چھت سے نیچے اترا اور اتر کر باہر گیا تو وہاں اب کوئی چیز نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید کسی اور کو بھی یہ چیز نظر آئی ہوگی تو وہ بھی میری طرح باہر آیا ہوگا، لیکن کوئی اور آدمی باہر موجود نہ تھا۔ خیر، میں اب سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یا تو آدھی رات کو کھیتوں کی طرف جا کر اس چیز کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے یا چپ چاپ کر کے سو جاؤں اور اس کے بارے میں صبح کھوج لگائی جائے۔ مزید اس واقعے کی اگر کوئی انفارمیشن ہوئی تو وہ بھی صبح تک مل جائے گی، اور رہی بات جانے کی تو اس وقت اندھیرے میں اکیلا جانا خطرہ ہو سکتا ہے اور میں ابھی کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر پہنچا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عجیب سا شور پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے نیچے آیا تو تقریباً سارا محلہ اور گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اس دور میں گاؤں وغیرہ میں واش روم بہت کم ہوتے تھے۔ عورتیں صبح صبح اپنی ضروریات کے لیے کھیتوں کی طرف جاتی تھیں۔ آج صبح بھی جب حسب معمول جب کھیتوں کی طرف گئیں تو وہاں عجیب سی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جو اتنی اونچی لمبی تھی، اس کا نیچے کا دھڑ بندر جیسا تھا پر اوپر والا حصہ کسی شیطان جیسا تھا۔ اس کے سر پر 2 سینگ تھے اور اتنا لمبا ناک تھا۔ اگر یہ ایک عجیب سی چیز دیکھ کر ڈر گئیں۔ پہلے ایک عورت کی نظر پڑی، پھر دوسری کی، پھر تیسری، اسی طرح جس کی نظر پڑتی گئی وہ چیختی ہوئی واپس کو دوڑی۔ مزید جب اس شرارتی جن نے دیکھا کہ عورتیں ڈر کے واپسی کو بھاگی ہوئی ہیں تو اس نے بھی مزید ڈراؤنی شکل بنا کر پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب تو عورتوں سے بھاگنا مشکل ہو گیا۔ خیر، کچھ بھاگتی ہوئی گرتی پڑتی پہنچی تو تھوڑی دیر عمر تھی وہیں چھپ گئی۔ جن اب واپس دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے محسوس کیا کہ مرد مجھ سے کم ڈرتے ہیں جبکہ عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سے وہ بس عورتوں کو ہی نظر آئے گا۔ گاؤں کے مرد حضرات صبح صبح چارہ لینے کی گھر سے اٹھے تھے اور اپنا سامان باندھ کر جانے کی تیاری میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام عورتیں روتی چیختی واپس آئی ہیں۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ پوچھنے پر عورتوں نے تمام قصہ سنا دیا اور اس جگہ کی نشاندہی کی تو تمام مرد اسلحہ لے کر وہاں پہنچے۔ جن نے یہ دیکھ کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں مختلف گھروں سے آٹا اور چیزیں پڑی تھیں، لے اڑا۔ گاؤں کی عورتیں پھر چیختی ہوئی باہر جمع ہوئیں۔ مردوں کو واپس بلایا گیا، یہ واقعہ بھی بتایا گیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اس مرد کی باہوں کی طرف اب کیا بار عورتیں بھی ساتھ تھیں کہ مرد حضرات کلمہ کر رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ابھی گاؤں سے باہر نکل کر تھوڑی دور بھاگنے
ہوں گے۔ عورتیں نے شور مچا دیا کہ وہ دیکھو، سامنے بانسوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جس پر مردوں نے سمجھا کہ شاید کوئی عورت کو نظر آتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا پاس جا کر بانسوں کی طرف اندھا دھند فائر شروع کر دیا۔ اس کو گولیاں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، پاس سے گزری جا رہی تھیں اور وہ ان کو تالیاں مار مار کر کیچ کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ بھاگ کر مردوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ عورتوں نے پھر بتایا کہ اب وہ ادھر نہیں بلکہ آپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے۔ اب مرد بیچارے کیا کرتے کہ آپس میں فائر بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تب فیصلہ ہوا کہ کسی پہنچی ہوئی ہستی کو بلایا جائے تاکہ اس بلا سے جان چھڑائی جائے۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک شاہ صاحب کو بلایا گیا۔ اس نے اس جن کو کسی طرح اپنے معقلات کے ذریعے قابو کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اس طرح کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جس پر اس نے بتایا کہ میں رات کو ایک عیسائی عامل کی گرفت سے چھوٹ کر بھاگا ہوں۔ وہ مجھے قابو کر رہا تھا، میں بھاگ گیا تھا، پر اب میں اس گاؤں سے باہر نہیں جا پا رہا۔ اس کا تھوڑا سا عمل مجھ پر ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ جب ہم اس عمل سے آزاد کرا دیں گے تو تم کسی کو تنگ کیے بغیر چلے جاؤ گے اور واپس ادھر نہیں آؤ گے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور بعد میں چپ چاپ چلا بھی گیا۔ تو عورتوں نے شکر کا سانس لیا۔ شاہ صاحب نے عیسائی عامل کا پتہ پوچھ لیا تھا، جسے بعد میں گاؤں والوں نے ڈھونڈ کر خوب دھلائی کی تھی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری؟